وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 204 میں سورة الكهف آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 38 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. کلمت ودخل میں دال پہ، خا پہ اور لام پہ تینوں پہ زبر ہے، تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے. اور خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والی حصے سے ہے، خا حروف تفخیم میں سے بھی ہے، تو ہمیں یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. ودخل. کلمت جنتہ میں حرف نون پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں یہ حرف کو 2 حرف کے برابر پڑھنا ہے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف نون ہے تو یہ 2 نون ہے، نون ساکن اور نون متحرک. آخری میں ہاں پہ الٹا پیش ہے. یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. جنتہ وہو. کلمت وہو میں واو پہ زبر ہے، ہاں پہ پیش ہے، پھر واو پہ زبر ہے، تو ہم یہ تینوں حرکات کو برابر سے ادا کریں گے. کلمت ظالمن میں وہ کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، وہ حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. اور کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے، مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں پڑھنا ہے. ظالمن. آخری میں میم پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف اللام ہے. کلمت لنفسہ. لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے، اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ظالم لنفسہ. کلمت لنفسہ میں کیونکہ یہاں فا ساکن ہے، لہذا ہمیں فا کو ہمزے سے پڑھنا ہے، اور ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے لنفسہ. آخری میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، یہاں بھی حکم ہے مد صلہ صغرا، تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. لنفسہ قال. کلمت قال میں قاف کی ادائیگی زبان کی جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ہے، قاف حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. اور اس کے بعد مد الف ہے، لہذا ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں پڑھنا ہے. قال. کلمت ما کے آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے، اور مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت اظن میں حرف الضو کو موٹی آواز میں پڑھیں گے اور نون کی تشدید کو ظاہر کریں گے. کلمت ان کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف تا ہے. کلمت تبیدہ. تا حروف الاخفاء میں سے ہے، اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ان تبیدہ. کلمت ہادہی میں دال ہے، اور دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. آخری میں ہاں پہ مد کا علامہ ہے اور اس کے نیچے کھڑی زیر ہے. یہ مد صلہ کبرا ہے، تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. ہادہی ابدا. کلمت ابدا میں الف پہ با پہ زبر ہے، تو ہم یہ دونوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے.
آخری میں دال پہ تنوین زبر ہے۔ اگر ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو حرف الواو کلمت وما حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے، ابدا وما، اور ہم کلمت ابدا پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا۔ کلمت وما کے آخری میں مد ہے، یہ بھی مد جائز منفصل ہے، تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت الساعہ میں سین کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے۔ کلمت قائمہ میں قاف ہے اور اس کے بعد مد الف ہے، لہذا ہمیں قاف کو اور اس کے بعد مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ یہ مد واجب متصل ہے، اور مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں۔ اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ آخری میں تا پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الواو ہے۔ یہاں حکم ہے ادغام بغنہ، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے، قائمة ولئن۔ کلمت ولئن میں لام پہ زبر ہے اور حمزہ کے نیچے زیر ہے، تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے۔ آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الراء ہے۔ راء حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ ادا کریں گے، وَلَئِن رُّدِدتُّ۔ کلمت رددت میں یہاں 2 دال ہے، پہلے دال کو ہمیں زیر سے پڑھنا ہے، لیکن دوسرے دال کا حکم ہے ادغام، مطلب ہم یہ دال کو تا میں ملا کے صرف حرف تا اور تشدید کے ساتھ پڑھیں گے، رددت۔ کلمت ربی میں کیونکہ حرف الراء پہ زبر ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم، ہم حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، با کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے۔ کلمت لا اجیدن، لام پہ الف پہ زبر ہے اور جیم کے نیچے زیر ہے، تو ہم یہ تینوں حرکات کو برابر سے ادا کریں گے، لا اجیدن۔ حرف النون کی تشدید کو ظاہر کریں گے۔ کلمت خیرن میں آخری میں را پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف المیم ہے۔ کلمت منہا، میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے، خیرا منہا۔ کلمت منقلبہ میں نون ساکن ہے، پھر حرف القاف ہے، قاف حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہمیں یہ نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کرنا ہے، کیونکہ قاف حروف التفخیم میں سے ہے اور غنہ اپنے اگلے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہم یہ غنہ کو بھی بھاری آواز میں پڑھیں گے، منقلبا، وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا۔ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ کلمت قال میں قاف کو اور مد الف کو دونوں کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت لہو کے آخر میں ہا پہ الٹا پیش ہے، تو یہاں مد صلہ صغرا کو ہمیں ظاہر کرنا ہے، لہو صاحبہ۔ کلمت صاحبہ میں صاد حروف التفخیم میں سے ہے، لہذا ہمیں صاد کو اور اس کے بعد مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے، ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے۔ کلمت یحاورہ کے آخری میں ہا پہ الٹا پیش ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے، کیونکہ یہ مد صلہ کبریٰ ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔
کلمت اکفرت میں الف پہ، کاف پہ اور فا پہ تینوں پہ زبر ہے، تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے۔ را کا حکم ہے تفخیم، لہذا ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت خلقک میں ہمیں یہ چاروں زبر کو برابر سے ادا کرنا ہے، خلقک۔ کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف تا ہے، کیونکہ یہاں حکم ہے اخفاء تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ من تراب، کلمت تراب میں کیونکہ یہاں را پہ زبر ہے لہذا یہاں را کا حکم ہے تفخیم، تو ہمیں حرف را کو اور اس کے بعد مد الف کو دونوں کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں پڑھنا ہے، تراب۔ آخری میں با کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف ثا ہے، کلمت ثم ثا حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، تراب ثم۔ کلمت ثم میں میم پہ تشدید ہے لہذا ہم یہ حرف کو دو حرف کے برابر پڑھیں گے۔ کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف نون ہے کلمت نطفہ، نون حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے، من نطفۃ۔ کلمت نطفہ میں یہاں حرف الطو ہے اور اس پہ جزم ہے، طو حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھیں گے، اور کیونکہ اس پہ جزم ہے لہذا یہاں طو کا حکم ہے قلقلہ۔ قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم طو کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے، نطفۃ۔ آخر میں تا کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف ثا ہے، کیونکہ یہاں حکم ہے اخفاء تو ہم حکم الاخفاء کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، نطفۃ ثم۔ کلمت سواک میں واو کے تشدید کو ظاہر کریں گے اور اسے دو حرف کے برابر پڑھیں گے۔ کلمت رجلا میں حرف را کا حکم ہے تفخیم لہذا ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ آخری میں لام پہ تنوین زبر ہے، اگر ہم یہ کلمہ کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو حرف اللام کلمت لیکن حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ ادا کریں گے، رجلا لیکن۔ اور اگر ہم کلمت رجلا پہ رکتے ہیں تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے، قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا۔ کلمت لیکن حرف النون کے تشدید کو ظاہر کریں گے اور اسے دو حرف کے برابر پڑھیں گے۔ آخری میں الف پہ سکون کا علامہ ہے، یہاں ہمیں الف کو ظاہر نہیں کرنا ہے، حرف النون کو صرف تشدید سے پڑھ کے کلمت ہوا کو پڑھیں گے، لیکن ہوا۔ کلمت ہوا کے آخری میں کیونکہ حرف الواو پہ زبر ہے لہذا ہمیں لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کو تفخیم سے مطلب موٹی آواز میں پڑھنا ہے، هو اللہ۔ کلمت لا کے آخری میں مد ہے، یہ مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت اشرکہ میں شین ساکن کو ظاہر کریں گے اور حرف را کا حکم ہے ترقیق لہذا ہمیں را کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت بربی میں آخری میں یہ مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت احدہ کے آخری میں دال پہ تنوین زبر ہے، ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب۔
أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. اور ایسی شیخیوں سے اپنے حق میں ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا. کہنے لگا کہ میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو، اور نہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہو، اور اگر میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو وہاں ضرور اس سے اچھی جگہ پاؤں گا. تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تم اس ذات سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں پورا آدمی بنایا؟ مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.